محمد رفیع صاحب کو اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور چودھری محمد رفیع مرحوم و مغفور کے ساتھ ان کا بڑا گہرا اور قریبی تعلق رہا ہے۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آپ سب کے سامنے دعوت دے رہا ہوں چودھری محمد اکرم طاہر صاحب، جو کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رہے ہیں، ڈپٹی رہے ہیں، تو ان کا رفیع صاحب کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے درخواست کروں گا چودھری محمد اکرم طاہر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، ابھی جامع عمر برا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا۔ ابھی جامع عمر برا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا۔ رہی دل کی دل میں ہی حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شخصیات، گرامی القدر حاضرین اور سامعین، آج جس محفل کو یہ بندہ ناچیز خطاب کر رہا ہے، یقین جانے اپنے دل پر اور اپنے دماغ پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ چودھری محمد رفیع کا میرے ساتھ 1983 جب میں پہلی دفعہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بن کر ڈنگا میں آیا تو میرے ساتھ ان کا رابطہ ہوا تھا، اور مرتے دم تک ان تعلقات میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں، حالانکہ میں 2005 میں ریٹائر ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خوبیاں مجھ سے پہلے آنے والوں نے رفیع صاحب کی گنمائی، جو میں جانتا ہوں رفیع صاحب کے متعلق، یہ عشر عشیر بھی نہیں۔ رفیع اب دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، رفیع ایک ہی تھا۔ موت کے سیلاب میں ہر خوش تو تر بہ جائے، لیکن رفیع دوبارہ پیدا نہیں۔ اس کی شخصیت میں سمجھتا ہوں مجھ جیسے فقیر آدمی سے اس کی شخصیت آتا ہو ہی نہیں۔ میرے ساتھ جو ٹیم تھی ان میں سے 3-4 میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز آئے ہوئے ہیں، اعجاز صاحب آئے ہوئے ہیں، رزاق صاحب آئے ہوئے ہیں، اور بھی 1-2 ہوں گے۔ یقین جانے اتنا مزہ آیا رفیع صاحب کے ساتھ نوکری کرنے کا، اور ہر مشورہ رفیع صاحب نے مثبت دیا، کسی بات پر بھی انہوں نے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو نہیں سوچا۔ اتنی وہ عظیم ہستی تھی کہ میں اس کو جتنی بار بھی میں اس کو سلام کروں وہ کم۔ یہ ایسے لوگ محکمہ تعلیم کے ہیرو، پتہ نہیں وہ جو شعر ہے
کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بات. رفیع صاحب جیسے بندے پیدا ہونے، رفیع جیال صاحب جیسا ایک سوشل بندہ، ایک مذہبی بندہ، ایک تعلیم کے سلسلے میں اتنا سنجیدہ اور کمیٹڈ میں نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ رفیع صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور میاں جوید صاحب کو جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ میاں جوید صاحب کی توفیقات خیر میں اس سے بڑھ کر اضافہ فرمائے، اور آپ تمام حاضرین کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں رفیع صاحب کے لیے جو 3 شعر لے کر آیا ہوں وہ میں واہ جی واہ رفیع صاحب کیا بات. سنے کون قصہ درد غم، میرا غم گسار چلا گیا. یہ میں ہدیہ کر رہا ہوں چوری محمد رفیع اطہر کی روح. سنے کون قصہ درد غم، میرا غم گسار چلا گیا. جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا. اچھا میرے واسطے سب تو بڑا پرابلم پتہ کی ہے؟ میرے واسطے سب تو بڑا پرابلم ہے کہ جس محفل دا میں بندہ ہے نا او دے وچ ایک ایک لفظ جنہ دیر کو بندہ سبحان اللہ واہ واہ نہیں کرتا تو انہوں مزہ نہیں آتا. لیکن میں قربان تواڈے تو کہ تانوں بالکل میرا شعر جڑا بولیا میرا انہوں نے جگر دا خون لگ گیا ہے. پھر تسی ایک مست ہو کے بیٹھے جی پتہ نہیں میں کی کرنا کو بولو. چلو خیر میں اسی ٹھیک اسی تدہید واسطے ہیں، لیکن اسی کوئی ایسی گل تے نہیں کر رہے جدنا تدہید جڑی خراب ہوندی ہے. سنے کون قصہ درد غم، میرا غم گسار چلا گیا. جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا. جسے میں سناتا تھا درد دل، ڈاکٹر صاحب جسے میں سناتا تھا درد دل، جو پوچھتا تھا غم حیات، مجھے بے قرار وہ کر کے وہ میرا تاجدار چلا. اگلے شعر پہ خصوصی انہیں توجہ دینی ہے. اس بعد فتح لشکر وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی دوستوں کا جوم ہے. وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی دوستوں کا ہجوم ہے. پھر سنو، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی دوستوں کا ہجوم ہے. بس کمی ہے ایک میرے یار کی جو تے مزار چلا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. چودھری محمد اکرم طاہر صاحب اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے. یقیناً جو خلا رفیع صاحب کی جانب سے پیدا ہوا ہے وہ مدتوں پر نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اسی حوالے سے کسی شاعر نے جو شعر لکھا تھا نا، کچھ بچھڑا اس ادا سے رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ہر بندہ افسردہ ہے، ہر بندہ پریشان ہے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بندہ دم نہیں مار سکتا. اب خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد ظفر مرزا صاحب جو سینئر ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہیں ہمارا کلاں سے. انہوں نے بھی اپنا بہت زیادہ وقت جو ہے
وہ محمد رفیع اطہر صاحب کے ساتھ گزارا ہے، مختصر وقت میں وہ بھی ان کی خدمات کا احاطہ کریں۔ جناب محمد ظفر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب اکرم طاہر صاحب نے ساری باتیں ان اشعار کے اندر بیان کر دی ہیں جنہوں نے آخر میں شعر پڑھے ہیں۔ میں صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا بہت عرصے سے تعلق محمد رفیع اطہر صاحب کے ساتھ تھا۔ آپ صاحب ان کی محفل کے اندر شریک ہیں، عملی طور پہ آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب سب سے گزارش ہے کہ آپ سارے حضرات عملی طور پہ شامل ہونے کے لیے ایک بار سارے پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، ایک وقت پہ ایک بات کی گئی تھی، وہ آج اس محفل کے اندر سچ ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح اس کائنات کے آسمان کے اوپر بہت سے ستارے ہیں اور ان ستاروں کے اندر ایک ایسا ستارہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی روشنی سے بھولے بھٹکے مسافر اپنی راہوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اس ستارے کی روشنی کو دیکھ کے حالی حال لے کے اپنی فصل کو بونے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ ستارہ ان سارے ستاروں کے اندر سب سے زیادہ روشنی دینے والا ستارہ ہوتا ہے اور اس ستارے کا نام ہے قطبی ستارہ۔ سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، سارے اساتذہ کے اندر محمد رفیع اطہر صاحب اس قطبی ستارے کی مانند ہے۔ اور جنازے کے بعد جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں رب کی عدالت میں پیش ہو گیا ہوں۔ رب نے پوچھا سعدی سے، سعدی تو کیا لایا ہے میرے پاس؟ تو سعدی نے کہا میں گھبرا گیا، میں نے رب سے کہا میں نے بہت سی کتابیں لکھی، میں نے بہت سی عقائدیں لکھی جس سے لوگوں نے رہنمائی حاصل کی۔ رب نے فرمایا سعدی تو نے کچھ نہیں کیا۔ سعدی کہتا ہے میں گھبرا کے پیچھے مڑا تو مجھے آواز آئی سعدی سن، ایک تیرا عمل میری بارگاہ میں ایسا قبول ہوا ہے کہ میں تجھے اس کے بدلے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو سعدی کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑا تو میرے رب نے فرمایا سردیوں کی رات تھی تو سعدی کچھ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے تو تھک گیا، تو نے اپنا قلم دان کے اندر رکھ کے باہر ذرا سستانے کے لیے نکلا۔ تو جب واپس کمرے میں آیا تو تیرے پین کی نوک پہ ایک مکھی بیٹھ کے سیاہی چوس رہی تھی۔ تو دبے قدموں واپس چلا گیا کہ میرے قدموں کی چاپ سے یہ مکھی اڑ نہ جائے اور اس کی پیاس ادھوری رہ جائے۔ جب تو واپس آیا تو مکھی سیاہی چوس کے اڑ چکی تھی۔ میں نے اس مکھی نے تیرے قلم سے جتنی سیاہی چوس کے اپنی پیاس کو بجھایا، میں نے تیری اس سیاہی کے بدلے تیری ساری زندگی کے میں نے گناہ پکڑ دیے۔ محمد رفیع اطہر صاحب نے اسی سیاہی سے کانپتے ہاتھوں کو لکھانا سکھایا، ان کو تعلیم دی، لوگوں نے کوٹھیاں بنائیں،
लोगों ने मकान बनाए, लोगों ने कारें खरीदी, लोगों ने बहुत कुछ खरीदा, लेकिन मोहम्मद रफ़ी अत्तर साहब ने लोगों के दिल के अंदर घर बनाए और लोगों के दिल खरीदे। और आज हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां तेरे कदमों से फूल बिखरे थे, जहां जहां तेरे कदमों से फूल बिखरे थे, वहां वहां से अब भी चिराग जलते हैं। बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग, आप एक ऐसी हस्ती की महफिल के अंदर तशरीफ लाए हैं जिसको अल्लाह पाक ने बख्श दिया, और इसी के बदले अल्लाह पाक हमारे सबके गुनाह भी बख्श दे। क्योंकि मैदान माशर के अंदर उस्ताद परेशान फिर रहा था, उसका नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया था, वो परेशान फिर रहा है मैदान माशर के अंदर। देखता गया कि एक बादल दूर से आता है, उसके नेकियों के पलड़े के अंदर आके बैठ जाता है, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाता है, उस्ताद बख्श दिया जाता है। पूछते हैं फरिश्ते तुझे पता है ये बादल किधर से आया? कहते मुझे तो नहीं पता। तो फरिश्ते कहते हैं ये बादल वो इल्म है जो तूने अपने तालिब इल्मों को दिया, और वो इल्म इस बादल की शक्ल में तेरे नेकियों के पलड़े में आके बैठ गया। हमारी दुआ है कि मोहम्मद रफ़ी अत्तर साहब को अल्लाह पाक उनकी कब्र की मंजिलें भी आसान करे, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग भी बनाए, और हमारी दुआएं उनके शामिल हाजिर हैं, और हमें भी आखिरत की तैयारी करने की अल्लाह पाक फिक्र अता फरमाए।